اس امت کو جو بہتر امت کہا گیا اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے نہیں بہتر کہا گیا کہ تمہارے رنگ سفید ہیں، اس لیے تمہیں بہتر نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس دولت کے انبار ہیں، تمہارے پاس بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں. تمہیں اس لیے بہتر نہیں کہا گیا کہ تمہاری چمڑی چٹی ہے، تمہیں اس لیے بہتر نہیں کہا گیا کہ تم ذہین و فتین ہو، تمہیں اس لیے بہتر نہیں کہا گیا کہ تم 7 فٹ کا قد رکھتے ہو. بہتر ہونے کا سبب کیا بیان کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر اس لیے ہو کہ تم بلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہونے کی وجہ بیان کی گئی. میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، کیا ہم بہتر کہلا سکتے ہیں؟ کیا ہم بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں؟ ذرا اپنے اندر اترے تو صحیح، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرے حضور نے صرف ایک طبقے کو ذمہ داری نہیں دی کہ صرف مولوی ہی تبلیغ کریں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ فرمایا بلغ انی ولو آیا. میرا ہر امتی مبلغ ہے، جس کو ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی دوسرے مسلمان تک پہنچائے. یہ اور دین دھرم ہیں جن کے اندر ایک طبقہ تبلیغ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. عیسائی ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ نند، فادر، پوپ، پادری تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ تمہارے ہمسائے ہندو بستے ہیں، 4 ذاتیں ہیں، ایک تبلیغ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، 2 ذاتیں تبلیغ سن سکتی ہیں، کر نہیں سکتی، اور ایک ذات شودر ہے، نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں. ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے شودر تبلیغ کرتے پائے جائیں ان کی زبان کاٹ دو، سنتے پائے جائیں ان کے کانوں میں سیسا پہ گلا کے ڈال دو. نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں. لیکن میرے نبی نے اس امت کو اعزاز بخشا کہ حضور کی امت کا ہر فرد مبلغ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ قاضی ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے گھر کا سربراہ ہے. ہر امتی مبلغ ہے. اپنے حلقے میں وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے. اپنے اسلاف کو دیکھو، آخری دم تک وہ بلائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے. جب حضرت عمر پہ حملہ ہوا تو آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں، جو بھی چیز کھاتے زخموں کے راستے سے باہر آ جاتا، سانسیں ٹوٹ رہی تھی. ایک انصاری نوجوان حال پوچھنے کے لیے آ گیا، لیکن اس کا جو کپڑا تھا وہ تہمت جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. اس نے جب پوچھا جناب کا کیا حال ہے، کہا میرا حال تو ٹھیک ہے نوجوان، تیرا حال ٹھیک نہیں. اگر تو اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، ایک کپڑا بھی پاک رہے گا، دوسرا رب کی ذات بھی راضی رہے گی. سانسیں ٹوٹ رہی تھی، اس وقت بھی یہ فریضہ سر انجام دیا. میں اور آپ دیکھیں، ہمیں تو کئی مجبوریاں آڑے آتی ہیں. کسی کو تبلیغ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کہتے ہیں اپنے آپ سنوار لو بس. اگر اپنا ایمان، اپنے اعمال ہی کافی ہوتے تو دوسری کی ذمہ داری پھر ہمارے قدوں پہ نہ ڈالی جاتی. مشکات کی حدیث ہے، ایک بستی پہ عذاب آتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل کو رب نے کہا کہ اس بستی والوں پر عذاب نازل کرو. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہاں تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے ایک لمحے کے لیے تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ نے کہا جبریل اس بستی کو اٹھاؤ اور اس بندے کے اوپر پھینکو. یہ خود تو نیک تھا، اوروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا. خود اچھا تھا، دوسروں کو اچھائی کی دعوت نہیں دیتا تھا. خود برائی سے رکتا تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا تھا. بستی کو اٹھاؤ، اس کے اوپر پھینک دو. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ برے کا ہاتھ روکے، برے کو زبان سے منع کرے، بے نمازی کو نماز کی دعوت دے، اپنے گھر کے اندر بے حیائی، بے پردگی کا طوفان روکے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ورنہ جب ان کے اوپر عذاب آیا تو تم بھی ساتھ پکڑے جاؤ گے. حضرت امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی کہ قیامت کے دن ایک بندے کے خلاف ہمسایہ دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی. تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کے مال میں نہ اس کے اہل میں. تو وہ کہے گا ہاں اس نے مال و اہل میں خیانت نہیں کی، لیکن یہ خود اچھا تھا، مجھے اچھائی کی دعوت نہیں دیتا تھا. خود نماز پڑھتا تھا، مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا. خود برائی سے بچتا تھا، مجھے برائی سے منع نہیں کرتا تھا.
اللہ اس کے دعوے کو قبول کر کے اس نیک کو بھی جہنم کے اندر پھینکے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس اپنا آپ ٹھیک ہے، اپنا حساب دینا ہے، نہیں صاحب تمہارے اوپر اور بھی کچھ ذمہ داریاں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں باری تعالیٰ جو بندہ بلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے اسے کیا ملتا ہے؟ کہا موسیٰ ایک بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو عذاب دیتے مجھے حیا آتی۔ فرمایا جو قدم راہ خدا میں گرد آلود ہو گئے ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔